وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله صلوات محمد. یہ پیکر جو بنایا ہے بنانے والے نے، یہ وجود اس کائنات کا، اس گلشن ہستی کا سب سے خوبصورت پھول ہے. بہت ہی اپنے وجود کے اندر ظاہراً سادہ سا ہے، لیکن تسخیر کائنات کی صلاحیت اس میں رکھی گئی ہے. کوئی سمجھے تو ٹھیک ہے. ہاں، اس پیکر میں اللہ نے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے مادہ اور روح کو، فزکس اور میٹا فزکس کو ایک ہی جگہ پر رکھا ہے. یہ اسی کے خلقت کا مظہر ہے. اور اصل یہ فزکس نہیں ہے، یہ مادہ نہیں ہے. اصل اس وجود میں مادہ نہیں ہے. مادہ نے بالآخر اس کی ڈیکمپوزیشن ہو جانی. اصل اس وجود میں روح ہے، اصل شعور ہے، اصل اس وجود کے اندر نور ہے. حقیقت اس وجود کی اصل میں نورانی ہے. جی، ہم سب عالم نور سے ہیں اور عالم نور کی طرف پلٹ جانا ہے. درمیان میں جو ٹائم ہے اس میں نور کو جمع کرنا ہے، نور سے دوری نہیں کرنی. یہ نور سے آئے ہیں، نور کو جمع کرنا ہے اور نور کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ بہرحال چونکہ آلائشوں میں ہم رہتے ہیں، آزمائشوں میں رہتے ہیں، تو کہیں کہیں آلائشوں کی وجہ سے یہ گوہر ہستی کہیں کہیں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کو پلٹ کے دوبارہ ہم نورانی اس کو بنا دیں. عجیب ہے، سورہ مبارکہ حدید کے مضامین ظاہر ہے کہ ان چند شبوں میں ممکن نہیں ہے اس سارے سورہ مبارکہ کے مضامین کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، لیکن قرآن کریم کا میں عرض کروں آپ کی خدمت پہ، ہر حرف ایک معنی رکھتا ہے. اس کے ساتھ اگر ایک اور حرف اور اضافہ ہو جائے تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. لفظ سے لفظ ملے تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جملے سے جملہ ملے تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی، جملے کا پچھلے جملے سے رابطہ کریں تو معانی کچھ اور ہیں، بعد والے جملے سے معنی کریں تو رابطہ کچھ اور ہے. اس کسی بھی آیت کو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو معنی کچھ اور دے گا. لہٰذا ایک بہت ہی کمپیکٹ، ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی کمپریہنسو ہدایت کا نظام ایسا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو جب آپ کھولتے ہیں
تو معانی کے بے کراں بے بہا سمندر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا استنطقوہ، قرآن سے کلام کرو۔ تو علی کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہے جو نہیں ہو سکتی، ہاں؟ علی فرما رہے استنطقوہ، اس سے نطق کرو، اس سے کلام کرو۔ آگے فرمایا وَلَن يَنطِقُوهُ، تم نہیں کلام کر سکتے، ہاں؟ اس کا مطلب ہے قرآن سے کلام کرنے کے لیے قرآنی معرفت کی ضرورت ہے، قرآنی ظرف کی ضرورت ہے، قرآنی علم کی ضرورت ہے۔ قرآن جتنا وسیع ہے اتنا ہی کوئی وسیع ہو تو قرآن سے کلام کرے، تو پھر راستہ تو منع ہو گیا۔ پھر اس کا مطلب ہے ہم کلام نہیں کر سکتے، تو مولا کیا کریں؟ قرآن تو آیا ہی ہدایت کے لیے ہے، تو اس قرآن کو کیسے پھر ہم پڑھیں نہ پڑھیں، کیا کریں؟ فرمایا وَلَكِنْ أَخْبِرُكُمْ، علی بتائے گا قرآن سے کلام کیسے کرنا ہے۔ علی کی ذات کے ورق ولق پڑھتے جاؤ، پلٹتے جاؤ گے تو قرآن سمجھ میں آتا جائے گا۔ قرآن کا ورق پلٹتے جاؤ گے تو علی سمجھ میں آتا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن علی ہے اور علی قرآن ہے۔ البتہ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ سبقت کرو، مغفرت کی طرف جلدی کرو، اس کا مطلب ہے بیٹھنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ خطرہ جو ہے وہ 24/7 ہے جی۔ دشمن جو ہے وہ اس کو تو ذرہ برابر، نبیوں کو اس نے چین نہیں لینے دیا، تو ہم اور آپ ہاں کہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اس کا مطلب ہے بیداری کی ضرورت ہے، مسلسل بیداری کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج ایک مطلب اور میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ عمل کرنا، یہ مغفرت اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اب جنت کتنی بڑی ہے وہ تو ابھی حساب پھر کریں گے کسی وقت۔ اور جنت میں ہے کیا؟ یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ پائے جاتے ہیں نا جنت کا، یہ بھی کچھ صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے خیال میں وہی مادی نعمتیں ہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، میں مایوس نہیں کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد والے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں اور کیا کیا ہے۔ ہم لوگ جب پڑھنے گئے قوم میں، غالباً 83 کی بات ہے یہ، تو مسجد میں جاتے تھے ایک ہمارے مدرسے کے قریب میں، تو وہاں ایک روز ایک جو عالم دین تھے وہاں کے ریزیڈنٹ عالم، انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کبھی 1-2 روز پہلے جو ہے وہ ایک خاتون آئی ہے، تو اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ تو ایران میں تقریباً ہر شب جمعہ کو بہرحال قبرستان آباد ہوتے ہیں، لوگ فیملیز جاتی ہیں اپنے شہداء مرحومین کی قبروں کے اوپر۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے میرا بیٹا خواب میں ملا ہے، اور کہا مادر گرامی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں بڑی ادب کے ساتھ، آپ شب جمعہ میری قبر پہ نہ آیا کریں، ہاں آپ شب جمعہ میری قبر پہ نہ آیا کریں۔ ماں تڑپی، کہا کہ بیٹا خیر ہے؟ کہا میں نے کہیں جانا ہوتا ہے، آپ کے احترام سے میں نہیں جاتا۔ اللہ، ہاں شہید زندہ ہوتا ہے، ہاں شہید ہونا ضروری ہے۔ ہاں شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ وہ مرنا نہیں ہے، مرنا تو ایک مرحلہ ہے، انسان گواہی دے کس کی؟ کائنات کی حقیقتوں کی۔ لا الہ الا اللہ۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان بولتا تو نہیں ہے نا، مردے میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوبی یہ ہوتی ہے بولتا نہیں ہے، مشاہدہ کرتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، نہیں کہتا لا الہ الا اللہ، دیکھ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔
محمد الرسول اللہ علی، یہ مرنے والا، دنیا سے جانے والا، یہ دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہید. اگر آل محمد کی محبت میں مرا تو گواہی دے گا، گواہ ہے، مرنے کے بعد گواہ ہے، دیکھ کے کہے گا میرا مولا حسین آیا ہے. بڑا خوشنود یہ مولا حسین بلند کر صلوات. تو مادر گرامی، میں کہیں جانا ہوتا ہے تو میں آپ کے احترام میں نہیں جاتا. تو بیٹا آپ کہاں جاتے ہیں، کہاں جانا ہوتا ہے؟ کہا ہر شب جمعہ. یہ سچا واقعہ جو میں نے خود سنا، بہت پرانی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. ہر شب جمعہ تمام تر شہداء مل کر آقا حسین کی زیارت کو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ماں کا احترام اتنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو اس عالم کا انسان گواہ ہو. تو جو فرمایا آپ نے، تو یہ جو جنت ہے، بہرحال جنت ایک مرحلہ ہے کہ کچھ نہیں چاہے گا، کہے گا بس حسین کی زیارت چاہیے. وہ زیارت ساری نعمتوں سے بالا تر ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال ابھی جنت ابھی بحث نہیں کرنی. تو یہ جو جنت ملے گی انشاءاللہ اور مغفرت، یہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور وہ رسول ہی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ بہت قابل غور ہے. ہم نے ایک رسول پر ایمان لانا ہے یا سارے رسولوں پر؟ ہم کس کی امت ہیں؟ آخری نبی کی. تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سارے رسولوں پر ایمان، اس کا مطلب ہے اصل میں مراد آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اس طرح مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ پہلے سے آخر تک در حقیقت یہ ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں، اور ان تمام تر رسالتوں میں جو سب سے رسالت جس کی وجہ سے ساری رسالتیں ہیں وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب ہے اس نظام نبوت پر تم نے ایمان لانا ہے، اس ختم نبوت کے سسٹم پر ایمان لانا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے سے لے کر خاتم الانبیاء تک، اور خاتم الانبیاء سے لے کر تا قیام قیامت جو نظام ادھر سے آ گیا ہے، تم نے اس نظام پر ایمان لانا ہے. اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے، علی ولی اللہ پر ایمان بھی لانا ہے. تو ایمان لانے کے لیے ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ایک یہاں پہ فرمایا جلدی کرو، دو جگہ اور ہے کہ جلدی کرو. یہ سورہ بقرہ کی آیت فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور سورہ مائدہ میں بھی یہی آیت ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے مضمون اور ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. بہت تفصیلی مطالب ہیں یہاں پہ، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. معمولاً مفسرین نے لکھا ہے وجہہ سے مراد قبلہ ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا سید محمد حسین طبائی نے بہت ہی خوبصورت ڈائمنشن اس کا بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں وجہہ سے مراد قبلہ بھی ہے، قبلہ ہی نہیں ہے. قبلہ بھی ہے، قبلہ ہی نہیں ہے. وجہہ سے مراد ہے شخصیت، وجہہ سے مراد ہے شخصیت، پرسنالٹی، تشخص، پہچان. اب یہاں پہ آپ اس کل میں دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. ہر قوم کا ایک وجہ ہے اور ہر مخلوق کا ایک وجہ ہے.
اس کا مطلب ہے پروردگار نے ہر انسان کی ایک شخصیت بنائی ہے اور ہر قوم کی بھی ایک شخصیت بنائی ہے. کرنا کیا چاہیے؟ ہوا مولیہا، ضرورت ہے کہ اس پرسنالٹی کو پہچانو اور اسی کو فالو کرو. اس کا مطلب ہے پہلا مرحلہ ہے ایویلیویٹ کرنا. ایویلیویٹ یور سیلف. ہر فرد بھی اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے اور قوم کمیونٹی بھی اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے. ہر کمیونٹی کی شخصیت کچھ اور ہے اور ہر فرد کی شخصیت کچھ اور ہے. صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ. مولا امام حسن عسکری صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرمایا جو شخص اپنی اہمیت کو نہیں جانتا، اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، اس کے شر سے بچو. اس کا مطلب ہے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا. ایکنالج یور سیلف، ریکگنائز یور سیلف. واٹ آر دا فیکلٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز بیسٹوڈ. اللہ نے کیا اس میں رکھا ہے، اور شکر ہے کہ اللہ نے ساری صلاحیتیں ایک انسان میں نہیں رکھی. شکر ہے، ورنہ سارے ہی فرعون ہوتے. ہر کوئی کہتا میں. ہاں، جن کو اللہ نے دی ہیں ساری کائنات کی صلاحیتیں ہونے کے باوجود کہتے ہیں تیری عبادت اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تو عبادت کا اہل. علی کو کمالات کی کمی تو نہیں ہے. علی تو اس کو علی کہتے ہیں جو خدا کی نگاہ میں علی تھا. شاید یوں کہوں کہ علی ہر میدان میں علی تھے، بلکہ ہیں. اللہ نے علی نام رکھا نا، اللہ نے رکھا نا. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، نام رکھتے ہیں غلام یاسین اور آگے اللہ جانے کچھ اور نکلا ہے. اللہ کی طرف سے نام آیا ہے. اس کا مطلب ہے جانتا ہے جیسے ہوگا، جہاں ہوگا، جس حالت میں ہوگا علی. علی زندگی کے ہر میدان میں علی تھے، یہاں کے سجدوں میں علی علی. پھر نام اللہ نے انتخاب کیا حسن حسین. کیا معنی ہے؟ خوبصورت. ہاں، اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے. یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ساری کائنات کی خوبصورتیوں کا مالک ہے، خالق ہے. ہاں، اس کی نگاہ میں خوبصورتی کچھ اور ہے، میری نگاہ میں خوبصورتی. سب سے جو خوبصورت وجود اس نے خلق کیا ہے وہ کون ہے؟ جنت. ایسے ہی ہے نا؟ انشاءاللہ جائیں گے دیکھیں گے. بہت خوبصورت ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ آ گیا. میں نے عرض کیا اصلاً آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، آپ پرسیو نہیں کر سکتے. یو کانٹ پرسیو، یو آر انیبل ٹو پرسیو کہ جنت کا حسن کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں ڈائمنشنز ایبسولوٹ ہیں. جیسے جیسے ڈائمنشن میں اضافہ ہوتا ہے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، کمال خلقت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نے جنت سب سے خوبصورت مخلوق بنائی ہے. اس خوبصورت مخلوق نے روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک دن اللہ سے عرض کیا، یا اللہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے خوبصورت بنائے گا. اللہ اکبر. جو پہلے سے خوبصورت ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے خوبصورت، تو مجھے مزین کرے گا. لفظ مزین کا ہے.
تو مجھے تزئین بخشے گا. تو آواز قدرت آئی جنت میں نے تجھے حسن اور حسین کے ساتھ مزین کر دیا ہے. آواز بلند صلوات. اچھی بات. جب اللہ نے یہ دونوں فرزند دیے نا ہاں تو بس میں ایسے ذرا سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ تو پروردگار کیفیتوں سے بالا تر ہے. ہاں خود ہی بھیجنے والا ہے، خود ہی سارا انتظام کرنے والا ہے. جب حسن کو بھیجا تو غور سے دیکھا کہ کیا کہوں اس کو. ہاں حسین کو بھیجا، کیا کہوں اس کو. ادھر سے محمد نے پوچھا یا اللہ کیا کہیں ان کو. ہاں اس کی نگاہ میں جس کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے وہ حسن اور حسین کی ذات ہے، جو ہر میدان میں، وجود میں، کمالات میں، ہر جگہ پر. اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ زہرا کا لال مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سرکار ختمی مرتبت کی نگاہ پڑی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. جملہ قابل غور ہے: السلام علیکہ یا زین السماوات والارض. زین السماوات والارض. ابی بن کعب بیٹھتے قریب کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے علاوہ بھی کائنات کی، زمین و آسمان کی زینت آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ہے؟ مسکرائے فرمایا کہ میرا حسین زمین والوں کی نسبت آسمان والے سے بہتر جانتے ہیں. جی اب ہم جس آلائشوں کے ماحول میں آئے ہیں، لطف ہے تیرا، تو نے محمد جیسے عطا کیے، تو نے علی جیسے عطا کیے. لہذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر فرد ایکنالج کرے، اور یہاں کی کمیونٹی بحیثیت کمیونٹی اپنی صلاحیتوں کو ایکنالج کرے. واجب شرعی. اپنے آپ کو ایکنالج نہیں کریں گے تو کیسے خدمت کرو گے تم؟ فرمایا جو اپنی حیثیت کو، قیمت کو نہیں جانتا اس شخص کے شر سے بچو. اور وہ کمیونٹی بھی ایسی ہے جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتی. لہذا یہ صلاحیتیں ملیں گی. یہ دیکھیں مثال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس میں کوئی تقریباً 28 ایلیمنٹس ہیں آئی تھنک. کیا تھا یہ؟ مٹی تھی نا، سوائل تھا. عقل بشر نے اس کو کیا خوبصورت وجود بخشا ہے. اللہ نے اس وجود میں جو رکھا ہے اس کو اگر کسی کو سمجھ آ جائے، اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اللہ نے اس وجود میں کیا کیا رکھا ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا بن سکتا ہے. وہ یہاں تک کہ اس کائنات میں جہاں تک پرواز کرنا چاہے پرواز کر سکتا ہے. آواز بلند صلوات. یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر چاہتے ہو، اگر کر سکتے ہو، ان استطعتم، سورہ الرحمن، تو کیا کرو؟ فانفذوا فی اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان میں آؤ، پینیٹریٹ کر جاؤ. سوال: پروردگار یہ ناممکن ہے جو دعوت دے رہے تو؟ اللہ نے ناممکن کی دعوت دی ہے یا ممکن کی دی ہے؟ اگر ناممکن ہوتی تو اس کی مشیت اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دعوت نہ دیتا. یعنی ممکن ہے، لیکن ایک شرط لگا دی: لا تنفذون، تم نفوذ نہیں کر سکتے الا بسلطان، مگر سلطان کوئی ہو. ترجمہ تو بہرحال جو کیا ہے میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے. ہاں ابھی تو سلطان ہے، یہ مطلب ہے آپ جہاز ہے نا، اڑتے ہیں،
ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں. زمین پہ ایک مطلب تھا میٹل، انسان نے اس کو کیا بنا دیا، کتنا لوہا اڑ رہا ہے کائنات اس زمین کے اوپر. اس کا مطلب ہے اس وجود بشر پیکر انسانی کے اندر خالق ہستی نے جو رکھا ہے وہ اس قابل ہے کہ کائنات کا سفر کر سکتا ہے. بس مجھے یہ کہنے دیجئے کسی ایسے سلطان کی تلاش کرو جو تمہیں ساری کائنات کا سفر کروا سکتا ہو، تو دیکھو کون ہے جو ساری کائنات کا سفر کرنے کی صلاحیت ہے. بس ایک ہی حل ہے، زمانے کو فالو نہیں کرو، امام زمانہ کو فالو کرو تاکہ زمانے کی حدوں سے نکل جاؤ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اوکے، ایاک نعبد. اچھا، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد. پروردگار یہ کیا حکمت ہے؟ ہونا چاہیے ایاک اعبد، میں پڑھتا ہوں. نہیں، جب بھی اس کے حضور جھکو تو سارے اہل ایمان کو شامل رکھو. اس لیے کہ ہم دعوت بھی صدیوں سے یہی دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا معنی ہے، ایاک نعبد کا معنی یہ ہے آؤ مل کر ساری زمین پر خدا کی عبودیت اور بندگی کا ماحول کریٹ کریں. آؤ مل کر نماز کو اسٹیبلش کریں زمین کے اوپر. اس کا مطلب ہے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور مل کر اس زمین پہ نور پھیلانا ہے. وَنَسْتَعِينَ. اچھا، نعبدو کا مرکز کون ہے؟ نعبدو کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن فرمایا نہیں، اس عبادت کے لیے ڈائریکشن کا تعین ضروری ہے. وہ ہے کعبۃ اللہ. گویا عبادت کو قائم کرنا ہے تو کعبۃ اللہ محور ہوگا. اللہ کا کعبہ محور ہوگا. وَنَسْتَعِينَ، مدد فقط اس کی چاہنی ہے. اگر اسی کی مدد چاہنی ہے تو پہلے مرحلے میں کعبہ ہے، دوسرے مرحلے میں مولود کعبہ کی. نیکیاں کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو، جلدی. یہ دیکھیں، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ابھی یقیناً یہاں فرشتے موجود ہیں. میں نہیں کہہ رہا، امام صادق نے فرمایا. فرشتے جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتے آتے ہیں. روایت یہ ہے کہ جب وہ اوپر جاتے ہیں تو کچھ فرشتے دیکھتے ہیں جو یہاں نہیں تھے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے. ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی مصروفیت تھی، کوئی اپوائنٹمنٹس تھیں، ہاں، کسی وجہ سے نہیں آ سکے. تو کہتے ہیں کہ اے گروہ ملائکہ، یہ تمہارے سے آج کوئی خاص خوشبو آ رہی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کہا ہم گئے تھے پکرنگ میں ایک بارگاہ میں، ہاں، امام کی بارگاہ میں گئے تھے، وہاں ذکر ہو رہا تھا. کس کا؟ حسین کا ذکر تھا، بی بی زہرا کا ذکر تھا، ہاں، اہل بیت کا ذکر تھا. تو بس اس محفل سے آئے ہیں تو یہ خوشبو اس محفل کی ہے. اللہ اکبر، یہ معمولی محفل نہیں ہے جی. تو وہ ان کو نا اتنی خوشبو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں بھی لے جاؤ گے اس محفل میں؟
وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو وہ پروگرام ختم ہو گیا، لوگ گھروں کو چلے گئے، 11 بج گئے، لوگ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو ہمیں لے جاؤ، کم از کم وہ بلڈنگ تو ہے نا، اللہ اکبر، جہاں ابھی ابھی ذکر ہوا تھا، وہ فرشتے اس بلڈنگ میں آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہوئے آسمان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر امامت سے، شجر ولایت سے، شجر نبوت سے پیوستہ رہ تو انشاءاللہ کامیابیاں ہیں۔ بس ایک نقطہ اور، آج بات تھوڑی سی اور چلے گی کسی پہلو کی طرف۔ عزیزان گرامی، دین کی حقیقت، یہ جو نیکیاں ہیں کرنا، پہلی نیکی یہ ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کرو، شروع یہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کے افراد جس میں والدہ ہے، بچے ہیں، باپ ہے، مثلا پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ اچھا دیکھیں رشتے کتنے ہیں؟ بہت ہیں، لیکن ان سارے رشتوں میں جو سب سے بنیادی رشتہ جس کی وجہ سے رشتے ہیں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، ایسے ہی نا؟ اللہ چاہتا تو پہلے کوئی اور رشتہ بنا دیتا، نہیں، پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ ایک میسج میں ساری کمیونٹی کے لیے جہاں تک آواز جا رہی، یہ ہوتا ہے نا نکاح پڑھتے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے نکاح تو لڑکی کی جانب سے، لڑکے کی طرف سے کیا ہوتا ہے قبل تو۔ یہ لفظ نہیں ہے میرا بھائی، یہ خالی لفظ نہیں ہے، قبل تو کا معنی ہے جیسی تو ہے ساری کی ساری، جس شخصیت کے ساتھ ہے مجھے زندگی بھر قبول ہے، یہ ہے قبول۔ یہ تھوڑی ہے کہ کل کو آپ کی لڑائی ہو اور آ جائیں قبلہ ہمارا مسئلہ ذرا حل کیجیے گا، ہاں ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فیملی کو کیسا ہونا چاہیے، فیملی کی بانڈنگ کیسی ہونی چاہیے؟ حدیث کتاب پڑھتے ہیں آپ، پڑھنی چاہیے ثواب کے لیے، لیکن فیملی ویلیوز کی نگاہ سے بھی ذرا دیکھیے گا اس کا کیسے۔ بچوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کا جو طریقہ کار فاطمہ زہرا کے گھر کا ہے، کہیں اور کا، بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو ہم الٹے سیدھے نام لیتے ہیں نا، حدیث قصہ کچھ اور کہتی ہے۔ سب سے پہلے کون سا بیٹا آیا؟ بڑا بیٹا امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم۔ کیا جملہ کہا؟ السلام علیک یا امہ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، نہیں جانتے تو مطلب یہ ہے عشق ہے اپنی ماں سے، یہ جملہ عشق کی معراج ہے۔ السلام علیک یا امہ، آگے سے جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، وعلیک السلام یا ولدی یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فوادی۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے میسیج ہے، اولاد کو اتنی اہمیت دو کہ کہنا نہ پڑے کہ زندگی میں تم نے کامیاب ہونا ہے، کہنا نہ پڑے کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ چھوٹا بیٹا آیا اسی طرح، وعلیک السلام یا ولدی یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فوادی۔ جد امجد کی حضور گئے، یا صاحب لوائی، اللہ اکبر، ٹائٹلز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ۔ یہ بانڈنگ ضروری ہے فیملی کے اندر، اس لیے کہ فیملی پہلی اکائی ہے اس ڈیوائن سویلائزیشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جس کے ہم منتظر ہیں، وی آر ویٹنگ فور۔ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کیا کریں گے؟ جنگیں کریں گے، پھر کیا کریں گے؟
کچھ کو مار دیں گے، کچھ زندہ رہیں گے، حکومت قائم ہو جائے گی. دیٹس اٹ. یہی کرنا ہوتا تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حجت خدا، امام حجت دین، آنے والا مہدی نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے. آنے والا در حقیقت مہدی علیہ السلام کا ظہور یعنی قرآن کا ظہور ہے، یعنی علم کا ظہور ہے، یعنی الہی روایات کا ظہور ہے، اور ایک ہی مقام پر، اس لیے کہ ہر نبی کو جھٹلایا گیا. وہ آئے گا ایک ہی مقام پر، سارے انبیاء کے معجزات کو پروف کرے گا اور ثابت کرے گا کہ صالح نے جو اونٹنی نکالی تھی وہ بھی حق تھا، اور موسیٰ کے عصا نے جو معجزات کیے وہ بھی حق تھا، بلکہ وہ وارث ہے. موسیٰ کا عصا بھی لے کر آئے گا، سارے انبیاء کے معجزات کو ایک ہی مقام پر. ابھی علم نے اس مرحلے پہ جانا ہے کہ پہاڑ سے ایک زندگی کیسے نکلے گی. مہدی آئے گا تو ثابت کرے گا کہ ان آرگینک سے آرگینک کیسے نکلتا ہے. اور بار اس لیے کہ مہدی اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے جو اس ساری کائنات اس کے تصرف میں ہے، عالم مادہ اسی کے تصرف میں ہے. اسی لیے بس آخری بات کہہ کے آج کی گفتگو کو مکمل کروں گا آپ کی خدمت میں. میں نے کل عرض کیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ نے کیا کہا ہے؟ آیا کلمہ پورا ہو جاتا ہے خالی کہنے سے لا الہ الا اللہ؟ نہیں، محمد رسول اللہ ضروری ہے. کہاں وہ ازلی وجود، کہاں یہ ممکن الوجود، کہاں وہ قدیم، کہاں یہ حادث. اس لیے لا الہ الا اللہ جو صرف کہے گا محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت کا قائل نہیں ہوگا، گویا اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کی جان بھی مصطفیٰ ہے، توحید کی تفسیر بھی مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کے بعد علی ہے تفسیر قرآن، علی ہے تفسیر دین، کربلا ہے تفسیر توحید. خدا کی قسم اگر دین کے جتنے بھی ابواب ہیں، جتنے بھی ابواب ہیں، سمجھنا چاہو تو کربلا مکمل ہے. دوست کیسا ہوتا ہے؟ آج ایک دوست کا ذکر کرنا ہے. حبیب مدینہ میں تھے تو پیغمبر نوجوان تھے، تو پیغمبر اس نوجوان کو بہت محبت کرتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس نوجوان سے اتنی محبت؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے میرے حسین کے قدموں کے پاؤں تلے جو مٹی ہے وہ اٹھاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. یہ میرے حسین کو چاہتا ہے، میں اس کو بہت چاہتا ہوں. جب امیر المومنین کوفہ منتقل ہوئے تو جناب حبیب نے اصرار کیا تو یہ فیملی کوفہ میں منتقل ہو گئی. ایک دن آئے جناب مظاہر امیر المومنین کی خدمت میں، کہا مولا ہمارے گھر تشریف لائیں. کہا ٹھیک ہے. جب اعلان ہو گیا حبیب کو پتہ چلا کہ آج ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے، علی آئیں گے، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے. تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ نے جو لکھا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب معین ہو گیا تو اب گھر کی چھت پہ حبیب چڑھ گئے.
صرف اس لیے کہ میں دیکھوں میرا مولا کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ عزیزانو، جیسے ہی یہ قافلہ داخل ہوا اس جگہ پر، تو جب جناب حبیب نے چھت پہ جب حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو بے ساختہ وہیں سے بھاگنا شروع کیا، چھت سے زمین پہ گرے اور حبیب ابن مظاہر دنیا سے چلے گئے۔ لہذا حبیب 2 دفعہ دنیا میں مرا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو جناب مظاہر نے اپنے بچے کی لاش کو سنبھالا، اہل بیت کا استقبال کیا، کھانا لگایا، ایک ایک کر کے پوچھا، امیر المومنین نے پوچھا، کہا ہمارا حبیب کہاں ہے؟ ٹالنے کی کوشش کی۔ امام حسن نے پوچھا، امام حسین نے پوچھا، کہا بس آپ کھانا کھا لیجئے پھر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا، مولا نے فرمایا، حبیب ہم سے چھپاؤ نہیں، ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جیسے ہی پتہ چلا کہ حبیب دنیا سے جا چکے ہیں، بس امام حسین نے اپنے حبیب کا سر اپنی گود میں لیا، اور عزادارو جیسے ہی دیکھا نا، نگاہ کی تو حسین کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو جیسے ہی حبیب کے چہرے پہ گرے تو آنکھیں کھول دی، زندگی دے دی اللہ نے دوبارہ۔ اب ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ حسین نے خط لکھا ہے کوفہ کی جانب اپنے اسی حبیب کو، کس کی جانب سے؟ حسین ابن علی کی طرف سے، الی الرجل الفقیہ، ایک فقیہ کی جانب، اور یہ کہا ہے حبیب ہم اس وقت کربلا پہنچ چکے ہیں، میرے ساتھ زینب و کلثوم بھی ہیں۔ عزادارو، مختصر کرتا ہوں، حبیب نے تھوڑا سا آزمائش کی اپنی زوجہ کی۔ زوجہ نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچتا ہوں۔ کہا حبیب اگر خالی سوچنا ہے تو اپنی تلوار مجھے دو، میں جاتی ہوں فرزند زہرا کی مدد کو۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آپ کا سنا ہوا، اپنے غلام سے کہا کہ یہ گھوڑا لے جاؤ باہر، اس لیے کہ کرفیو کا عالم تھا۔ حبیب کہتے ہیں جب پہنچے تو تھوڑی سی تاخیر ہو چکی تھی، حبیب کے کانوں میں یہ جملہ پڑا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، اے گھوڑا اگر آج میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر بطول کے بیٹے کی خدمت میں چلا جاؤں گا۔ حبیب نے اپنا سر پیٹا، اے پروردگار میرا مولا آج اتنا غریب ہو گیا ہے۔ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کہا آقا کیسے ممکن ہے کہ آپ جاؤ اور میں کربلا میں نہ جاؤں؟ عزادارو، مضمون مختصر کر دیا۔ ادھر پہنچے حبیب، جب پہنچے ہیں بہت سارے لوگ لشکر سے ادھر آئے، شب عاشور بھی، بلکہ روز عاشور بھی، لیکن عزادارو سنو گے، واحد شخص جس کو علی کی بیٹی نے سلام بھیجا ہے وہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا نا کہ باہر حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، فضہ سے کہا فضہ جاؤ جا کے حبیب کو میرا سلام کہو۔ فضہ باہر آئی، حبیب کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا علی کی بیٹی نے تجھے سلام کہا۔ یہ جملہ سننا تھا، امامہ اتارا، رخساروں کو پیٹا۔ اے پروردگار اہل بیت پہ وہ وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلاموں کو سلام بھیج۔ بس عزادارو مختصر کر رہا ہوں، عاشور کی صبح ڈھلی، وقت معرکہ جاری ہوا، یہاں تک کہ حسین نے ایک مرحلے پہ نماز ظہر ادا کرنا چاہی تو کہا حبیب ذرا ان اشقیاء سے کہو تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ حبیب گئے، کہا کہ حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سنو گے
وہ جو حقیقت ہے نماز کی، دشمن نے کیا جواب دیا؟ کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تلوار نکالی، کہا مولا آپ نماز پڑھیے میں ان کو دیکھ لیتا ہوں۔ ادھر حبیب نے تلوار چلانا شروع کی، حسین نے نماز پڑھنا شروع کی۔ عزادارو ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر حبیب زین سے زمین۔ اللہ اکبر، بس مضمون مختصر کر رہا ہوں۔ آئے حسین، حبیب کا سر اپنی گود میں لیا۔ حسین نے اس مرحلے پہ کہا حبیب تو وہ ہے جو ساری رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جس کے غلاموں میں حبیب جیسے قاری قرآن ہو، وہ کیوں کر نیزے پہ قرآن کی طرح۔ بس عزادارو مختصر کر رہا ہوں مضمون۔ اس کے بعد یہ معرکہ تمام ہوا۔ کربلا کے سروں کو جب لے کر گئے کوفہ میں، تو جب کوفہ میں، ظاہر ہے کہ حبیب کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ میں وہ جو قاتل ہے اس نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے، جو اس سر کی طرف دیکھ رہا ہے اور مسلسل ساتھ آ رہا ہے۔ ایک دفعہ متوجہ ہوا، کہنے لگا اے جوان خیر تو ہے، تو ادھر بہت دیکھ رہا ہے۔ رو کے کہنے لگا یہ سر میرے باپ کا سر ہے، یہ حبیب کا بیٹا قاسم۔ کہا مجھے یہ سر دے دو، میں اس سر کو دفن کروں گا۔ کہا نہیں، میں نے ابن زیاد سے انعام لینا ہے۔ ارے وقت گزر گیا، ایک مرحلہ ایسا آیا، مصعب بن زبیر کے لشکر میں یہ نوجوان قاسم شامل ہوا، اور شامل ہونے کے بعد اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا۔ ارے کہوں گا اے قاسم تو نے اپنے باپ کو قتل ہوئے نہیں دیکھا، خالی سر کو دیکھا، لیکن ایک بیٹا تھا جس نے قتل ہوتے دیکھا، پھر نیزے پہ دیکھا، پھر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ایک مرحلہ ایسا تھا کہ یہ بیٹا سر سے پاؤں تک زنجیروں میں تھا، اور ظالم حسین کے لبھائے مبارک میں چھڑیاں مار رہا تھا۔ کسی نے کہا یہ وہی لب ہے جس کو رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ سیعلم الذین ماتم حسین۔ Ya Hussein, Ya Hussein,